اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 253 کیا ہے کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بعض کے درجات بڑھا دیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزے دیے اور ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ساتھ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب ان میں سے کیا ہے کہ بڑا وہ اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے، اس اعتبار سے وہ دوسروں پر ممتاز ہے۔ البتہ جو کلی فضیلت ہے تمام انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن سے اللہ نے کلام فرمایا، بعض کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے کھلے معجزے دیے، ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں، یعنی نہ تو یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں اور نصرانیوں کی لڑائیاں ہوتی، نہ ہی نصرانیوں کے فرقے جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے، کیونکہ ان کے پاس تو واضح تعلیمات آ چکی تھی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان پر لازم کر دیتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، آپس میں جنگ و جدال سے باز رہتے، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی آزمائش ہے، آزمائش کے لیے اس نے انسان کو آزادی دی ہے، تو جو غلط راستے پر جانا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے، جو صحیح راستے پر جانا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے۔ ان میں سے کوئی ایمان لایا، کوئی کفر پر اڑا رہا۔ اب آیت نمبر 254 کیا ہے؟ اے اہل ایمان، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں۔ کیا ہے کہ یعنی جو اللہ کے اہل ایمان سے یہاں پہ بات ہو جا رہی ہے کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی بھی لین دین، خرید و فروخت کوئی بھی وہ نہیں ہوگی، مفید نہیں ہوگی۔ جو انکار کرنے ہیں، یہاں انکار کرنے والے مطلب کافرون سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے انکار کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم نفاق کی تعمیل نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، مالی ضرورتیں ہیں، اللہ نے اسے دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتا ہے، لیکن نہیں کر سکتا تھا لیکن نہیں کرتا۔ کیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے کہ اس دن سے کہ آنے سے پہلے خرچ کرو، کہ جس دن پھر اس دن کوئی بھی لین دین، کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی، اس دن سے پہلے ہی کرو جو کرنا۔ آیت نمبر 255 کیا ہے کہ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کا قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور اس پر گراں نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔
یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے، سب قائم رہنے والا ہے ہمیشہ، وہ زندہ جاوید ہستی ہے، باقی ہر شے تو اسی کے حکم سے قائم ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی شے قائم نہیں ہے، اس پر نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اسی کی ملکیت ہے، ہر شے کی ملکیت اور اسی کی ہے حقیقی۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے۔ اب سورہ بقرہ میں اس سے پہلے بھی قیامت کے روز کسی کی شفاعت کا تو ٹوک انداز میں انکار کیا گیا، یعنی کوئی شفاعت نہیں ہے، یہاں بھی وہی انداز ہے کہ کوئی کسی دوسرے کی شفاعت نہیں کرے گا، لیکن جس کو اللہ کی طرف سے اذن شفاعت حاصل ہوگا وہ اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے لیے اذن ہوگا، ورنہ اس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی میں اس شخص کو بہتر جانتا ہوں، اصل میں یہ جیسا کچھ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ حقیقت پر نہیں مبنی ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جب تک کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، تو پھر وہ کیسے شفاعت کر سکتا ہے کوئی بھی ان کی؟ اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے، باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا عطائی علم ہے، بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول، بڑے سے بڑے فرشتے کا علم محدود ہے، اس کی کرسی تمام زمین اور آسمان کو پر محیط ہے، یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اختیار کی علامت کے طور پر واقعتاً کوئی مجسم شے بھی جس کو ہم کرسی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہو جو ہمارے ذہن اور تخیل سے ماورا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی استعارہ مراد ہو، اس کا اختیار اور اقتدار آسمانوں اور زمین میں چھایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ گراں نہیں گزرتی، آسمان اور زمین کی حفاظت اور ان کا تھامنا اس پر ذرا بھی گراں نہیں، اس سے اس پر کوئی تکان نہیں ہوتی، وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اب یہ آیت الکرسی تھی جو ہم نے جس کا ابھی ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، اس کو تمام قرآنی جو آیات کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی، اس کی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہمیت ہے، بہت عظیم آیت ہے یہ آیت نمبر 255 تھی۔ آیت نمبر 256 کیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، کسی بھی فرد پہ جبر کرنا حرام ہے، یعنی کسی پہ بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی پہ کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ لہذا کیا ہے کہ نظام جو باطل کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا مسلمان کا فرض ہے، لیکن وہ اس طرح سے جبر کرے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں لانے کی، مذہب چینج کرنے کی وہ کرے، وہ اس کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نظام باطل جو ہے وہ طاقت کے ساتھ ختم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اگر طاقت موجود نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن جس مسلمان کا دل نظام باطل کو ختم کرنے کی جو آرزو اور ارادہ ہے اس سے خالی ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، طاقت اور جبر جو ہے نظام باطل کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا، یہ اصل آیت کا مفہوم ہے۔ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، جتنی بھی جو کجیاں ہیں، غلط راستے ہیں، شیطانی راستے ہیں، صراط المستقیم کو ان کو صراط المستقیم تو اصل راستہ ہے، اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔
یعنی جیسے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ میں پہلے ہر الہ کی نفی ہے، پھر اللہ کا اس بات ہے، یعنی جس نے اپنی حکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت ہے، جس نے غیر اللہ کی حکمیت کو تسلیم کیا تو وہ بھی طاغوت ہے۔ غیر اللہ کی حکمیت کے تحت بننے والے سارے ادارے جو ہیں وہ طاغوت ہیں، ہاں وہ کتنے ہی خوشنما ہوں۔ پھر کیا ہے، پھر وہ اللہ پر طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یکجا تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے بھی وفاداری ہو اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ ہو، یہی تو منافقت ہے۔ تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا، جس شخص نے یہ کام کر لیا، طاغوت کی نفی کی، اللہ پر ایمان لایا، تو اس نے ایک مضبوط جو ہے حلقہ تھام لیا جو کبھی اکھڑ نہیں سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے شخص کے بہت مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں، بہت مضبوط سہارا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے سب کچھ، جو ہم چھپے میں کرتے ہیں، جو سامنے کرتے ہیں، اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں۔ آیت نمبر 256 تھی یہ۔